بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال عبد من الصدقۃ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام حضرات دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو پہلے عشرہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی اور دوسرے عشرے کا داخلہ نصیب فرمایا۔ اب پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا، رحمت کا عشرہ ہم سے گزر گیا اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں جن 3 لوگوں کو اللہ کے نبی بددعا حضرت جبرائیل السلام نے دی تھی، اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا ہو، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، بخششوں والا مہینہ ملا ہو، اور وہ اس مہینے میں ایسی عبادتیں کر کر، ایسے مجاہدات کر کر اپنی بخشش نہ کروا لیا ہو، اس پر لعنت ہو اور وہ برباد ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بددعا پر آمین کہی۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رحمت کے بھی اور اللہ کے مغفرت کے بھی مستحق بنیں، اور اسی طریقے سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی ہم کو ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، یہ 3 عشرے 3 چیزوں پر منحصر ہیں، 3 چیزوں کے ساتھ مل کر یہ عشرہ بنتا ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور خلاصی کا سبب ہے۔ تو اب یہاں مجھے اور آپ کو جاننے کی بات یہ ہے کہ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال میں ان 3 چیزوں کی وجوہات کو، حکمتوں کو بیان کیے ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان کیے ہیں کہ پہلے عشرے میں مغفرت، پہلے عشرے میں رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہی رحمت پہلے عشرے میں۔ یہ امت کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں، یہ امت کے وہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ امت کے وہ اچھے لوگ ہیں جن کا سال بھر رمضان کی طرح رہتا ہے۔ وہ صرف اللہ کو یاد صرف رمضان میں نہیں کرتے، وہ گناہوں سے صرف رمضان میں نہیں بچتے،
وہ صرف رمضان میں تقوی پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے بلکہ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے رمضان میں بڑھتے ہیں ایسے ہی سال بھر بڑھتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی جانب سے ان کے لیے پہلے روزے سے ہی رحمت ہے۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے ان کے لیے پہلا عشرہ پہلے روزے سے ہی چاند نظر آتے ہی رحمت کن لوگوں کے لیے؟ جن کا سال بھی برابر ہے، رمضان بھی برابر ہے، تو ان کو پہلے عشرے میں رحمت ملتی ہے۔ اور شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے مغفرت کا، یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو رمضان کے مہینے میں تو نیک کاموں میں آگے رہتا ہے، لیکن غیر رمضان میں باقی 11 مہینوں میں اتنا نیک کام نہیں کرتے جتنا رمضان میں کرتے ہیں، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جب یہ 10 روزے رکھ لیتے ہیں، 10 تراویح پڑھ لیتے ہیں، 10 سحری کر لیتے ہیں، 10 افطار کر لیتے ہیں، خیر و برکات کے کام کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرے عشرے کی حکمت ہے، چند روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو مغفرت کا انعام ملے گا۔ لیکن پہلے عشرے میں وہ لوگ ہیں جن کا سال بھی برابر، رمضان بھی برابر، ان کے لیے پہلے روزے سے ہی رحمت۔ اب امت کا تیسرا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے غیر میں، رمضان کے علاوہ میں نیک و کام نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور نیک کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بہت تعداد ہے پورے امت میں۔ تو ایسے لوگ جب 20 روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر بھی انعام و برکات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کہ اب میں سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا یہ انعام سب کو دیتا ہوں۔ تو یہ 3 اسباب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں یہ بہت ہی غور و فکر کرنے کے ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے پہلا عشرہ نکل گیا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم اللہ کے رحمت کے مستحق ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے لیے ہے۔ جیسے ہی 27 آتی ہیں تو ہر ایک کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، یہ جملہ نکلتا ہے، رمضان آیا بھی اور جا بھی رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہر ایک کے زبان سے ہی جملہ نکلتا ہے، ہر سال سننے کو یہ جملہ ملتا ہے کہ رمضان کیسے گیا پتہ ہی نہیں چلا، رمضان کیسے نکل گیا معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آفر جو آتے ہیں، دنیا کے بھی آفر کو دیکھ لیجئے، وہ محدود وقت کے لیے آتے ہیں، جلدی آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان ایک آفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اور ایک عجیب بات حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مکمل رہ کر جب آتا ہے تو وہ صحت مند بچہ باہر نکلتا ہے۔ اگر وہی بچہ 8 مہینے میں نکلتا ہے تو وہ بچے کے اندر بہت ساری کمی بیشیاں رہتی ہیں اور اس بچے کے صحت میں بھی کمی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے طور پر 9واں مہینہ گزار کر نہیں آیا ہے اور 9واں مہینے میں آیا بھی نہیں ہے، 8ویں مہینے میں پیدا ہو گیا ہے، تو کمی بیشی کے ساتھ پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عظیم حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیموں کے حکیم ہے۔ لا یخلو، اللہ کے نبی علیہ السلام، عربی جملہ ہے، فرماتے ہیں لا یخلو حکیم الفعل من الحکمت، کہ حکمت، حکیم کا فعل، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھیے رمضان کا مہینہ 9ویں مہینے میں رکھا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے سفر سے شروع ہوتا، محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے۔ تو یہ 9واں مہینہ آدمی کے بننے کا مہینہ ہے۔ جیسے بچے کے بننے کا مہینہ 8 مہینے مکمل رہتے ہیں، 8ویں مہینے کے بعد 9واں مہینے میں اگر آ بھی گیا یا 9 مہینہ مکمل کر آ بھی گیا تو آدمی کے لیے خیر، بچے کے لیے خیر ہی خیر رہتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ جو 9واں مہینہ ہے یہ آدمی کے بننے اور آدمی کے بگڑنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جو آدمی پوری زندگی بننا چاہتا ہے وہ رمضان کو بنا لے، جو آدمی بگڑنا چاہتا ہے وہ رمضان کو بگاڑ لے۔ ہمارے بزرگان دین میں ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو سال کے 6 مہینے رمضان کے استقبال میں گزارتے تھے،
کہ رمضان 6 مہینے میں آنے والا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما۔ 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال، اب رمضان آ گیا، اب رمضان میں عبادتیں کریں گے۔ اب رمضان ہونے کے بعد 5 مہینے رمضان کی قبولیت کے لیے دعائیں کہ اللہ ہم نے رمضان میں یہ عبادتیں کیے، تراویح پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کیے، صدقہ دیے، تمام چیزیں کیے، قبول کر۔ ہم بارہا ہم قرآن میں سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑا عظیم کام انجام دے کر گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم السلام جب کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو دونوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا۔ اس کام کے قبول ہونے میں شک نہیں تھا، یہ کام نیک ہونے میں شک نہیں تھا، یہ کام کے خیر و برکت کا کام ہونے میں شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی دونوں نے ہمیں یہ سبق دے کر گئے نیک کام کرنے کے بعد قبول ہونے کے لیے دعا کرو۔ تو دونوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس نیک کام کو قبول فرما۔ ہم تو کیے، تو توفیق دیا تھا کیے، لیکن ہمارے نیک کام میں کتنی ریاکاری ہیں، کتنی کمی بیشیاں ہیں وہ نہیں معلوم۔ حالانکہ ان کے کام میں کوئی کمی بیشی نہیں، انبیاء کے کام میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں تم ظاہری طور پر عمل تو کر لیتے ہو، ظاہری طور پر صبح سے شام تک بھوکے رہ لیتے ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع تو کر لیتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ پر نماز تو ختم کر دیتے ہو، زکوٰۃ تو ادا کر دیتے ہو، حج تو ادا کر کر آ جاتے ہو، تمام کام انجام تو دے دیتے ہو، شکل تو اختیار کر لیتے ہو، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس حقیقت تک ہم پہنچتے ہیں یا نہیں ہم کو نہیں معلوم۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے ہم کو معلوم ہے، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے ہم کو معلوم ہے۔ ہمارا روزہ آج کے زمانے میں اکثر و بیشتر روزے جو ہوتے ہیں وہ صرف زبان اور منہ کا ہو رہا ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے، نہ دل و دماغ کا روزہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا مطلب ہے ہر اس کام سے روکا جائے، آنکھ کو بچایا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے، ان باتوں سے بچا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، ان چیزوں سے بچا جائے جو اللہ کو جن کے باتوں کو سننے سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، تو ایسی باتوں سے بچا جائے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ ہر چیز کا رکھا جائے، لیکن ہمارے روزے کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے۔ اس لیے ہر نیک عمل کے بعد اللہ کے لیے قبولیت کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے نیک عمل کو قبول فرما، ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر لوگ، حالانکہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ تو نہیں ہے، میں بارہا فرماتا ہوں کہ دیکھیے ہماری جو نمازیں ہیں، روزہ ہیں، زکاتیں ہیں، یہ کیسے ہیں اللہ کو معلوم۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بار بار یاد آتا ہے کہ واقعی حضرت نے صحیح فرمایا کہ تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ ہم جھک تو رہے ہیں اللہ کے سامنے، تسبیح تو پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، لیکن خیال کاروبار کی طرف، خیال بیوی بچوں کی طرف، خیال اپنی دکان کی طرف، خیال اپنی نوکری کی طرف۔ تو ایسی نمازوں کے بارے میں ہی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھ کو بھی برباد کر دے، اللہ تجھ کو بھی خراب کر دے جیسے تو نے مجھے خراب کر دیا۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر واقعی ہمارے نمازوں کے برابر یہ کہلانے کے لیے قابل ہے کہ تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ اللہ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرمائے اور اس میں جو کمی بیشی ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسلام کی بنیاد کو بنایا ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 5 بنیادی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5۔ اب یہ 5 چیزیں کیسی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کو اللہ لوگوں پر ایسے ہی لازم نہیں کر دیا، ہر ایک کے اندر طاقت کو رکھا ہے۔ ایمان کب ضروری ہے؟ آدمی کے اندر صحیح عقل ہو،
عقل صحیح ہو, آدمی بالغ ہو گیا, عقل والا ہو گیا, اب اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, اللہ پر ایمان لانا ضروری. بیوقوف ہے, اللہ ایمان کا سوال نہیں کریں گے. ایسے ہی نماز ہے, بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے, بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جائے گا اللہ نماز کا سوال نہیں کریں گے. ایسے ہی روزہ ہے, روزہ رکھنے کی طاقت ہے, صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی طاقت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد روزے کا سوال کریں گے, ورنہ سوال نہیں کریں گے. اور زکوٰۃ, حج بھی ایسا ہی ہے, من استطاع الیہ سبیلا, وہاں تک جانے کی جو طاقت رکھتا ہے, جا کر آنے کا خرچہ, ٹکٹ کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, وہاں تمام اذکار میں اور اپنے کاموں میں, اپنے احواج میں جو استعمال ہوتے ہیں ان تمام کا خرچہ نکال کر یہاں رہنے والے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کا جو نفقہ میرے اوپر آتا ہے ان نفقے کو ادا کر کر جا کر آنے کی طاقت جو رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا. اب زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے, زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, پچھلے زمانے میں زکوٰۃ جو فرض ہوتی تھی, زکوٰۃ اور صدقہ کیسے قبول ہوتا تھا؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, آج کے زمانے میں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فِي فُقَرَائِهِمْ. کیا ہے؟ زکوٰۃ ان کے مالداروں میں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. مالداروں سے زکوٰۃ کو لینا اور انہی کے غریبوں میں دینا, یہ اسلام کا کتنا بہترین اصول ہے. لیکن دیکھیے پچھلے زمانے میں زکوٰۃ کا طریقہ ایسا ہوتا تھا, جو آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا تھا یا صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا وہ اپنے مال کو لے جا کر پہاڑ پر رکھنا پڑتا تھا. ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو پورا کا پورا ختم کر دیتی تھی, راکھ کر دیتی تھی, بھوسا بنا دیتی تھی. جس کو بھوسا بنا دی وہ زکوٰۃ قبول ہو گئی, جس کا مال بچ گیا وہ مال قبول نہیں ہوا. کسی کے کام نہیں آتا تھا, نہ زکوٰۃ کا مال, نہ صدقے کا مال, نہ خیرات کا مال, سب وہاں جا کر رکھنا پڑتا تھا. آگ آ کر اس کو ختم کر دیتی تھی. اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے, اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جب آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں نے اپنے خیر و خیرات, اپنے صدقات کو پہاڑ پر لے جا کر رکھے تو حابیل کا صدقہ خیرات قبول ہوا لیکن قابل کا قبول نہیں ہوا. یہ قرآن میں موجود ہے, لیکن اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمارے مال کو بیکار نہیں کر رہے. اللہ ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے کام میں نہیں آئے, ایسا نہیں کیا, ہر ایک کے لیے کام آ رہا, غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا, غریبوں میں کپڑے بانٹے جا رہے, غریبوں کو راشن دلایا جا رہا, غریبوں کے علاج کرایا جا رہا. ان تمام چیزوں میں ہمارے ہی مسلمانوں میں ہماری زکاتیں تقسیم ہو رہی ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے وہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فرمایا ہے. ہر جگہ دیکھیے قرآن میں جہاں صدقہ کا خیرات زکوٰۃ دینے کا ذکر آیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اس کا کیا مطلب؟ ہمارے دیے ہوئے چیزوں میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب وَمِمَّا کا مطلب عربی میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ کچھ خرچ کرتے, پورا نہیں. اب یہاں سوچنے کی بات ہے, آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے, خون پسینہ کر کر کما رہا ہے, ڈیوٹی کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے اور کولی کا کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, خود کما رہا ہے, اور اللہ کہہ رہے کہ ہمارا دیا ہوا مال, ہمارا دیا ہوا مال, ہمارا دیا ہوا مال. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن جب غور کریں گے سمجھ میں آئے گا. ہمارے پہنے ہوئے کپڑے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں, ہمارے کھانے کا کھانا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, ہمارا کمایا ہوا پیسہ بھی اللہ کا ہے, ہمارے بینکوں میں رکھا ہوا مال بھی اللہ کا ہے, ہماری بیوی جو سونا چاندی پہنتی ہے یا ہم جو خرید کر دلاتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. کیسے؟ اللہ نے پورے اعضاء کو صحیح سالم رکھ کر پیدا کیا ہے, تبھی تو ان کو کما رہے ہیں. اگر اللہ ہمارے ہاتھ کے بغیر پیدا کرتا, اگر اللہ ہم کو بغیر پیروں کے پیدا کرتا, اگر اللہ ہم کو بغیر عقل کے پیدا کرتا تو کہاں سے کماتے, کہاں سے ہم لوگ دوسروں کے پاس جا کر کاروبار کر پاتے؟ تو اسی لیے اللہ نے جب ہم کو صحت دی اور صحیح سالم پیدا کیا تبھی تو ہم یہ تمام چیزوں کو کر پا رہے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے والے ہیں. تو غور کرنے کی بات ہے, اللہ کا دیا ہوا مال اللہ پوچھ رہے ہیں, اللہ کا دیا ہوا مال
ہمارا مال نہیں ہے. بتایا نا میں, اللہ ہم کو صحیح سالم پیدا کیا تبھی تو ہم کما رہے ہیں, ورنہ ہم نہیں کما سکتے تھے. کتنے لوگ ہیں ہمارے ہی جیسے آنکھ ہے, ہمارے جیسے پیر ہیں, ہمارے جیسے ہاتھ ہیں, پورا جسم ہمارے ہی جیسا ہے, لیکن صرف دماغ کا ایک سکرو ڈھیلا ہونے کی وجہ سے آج لوگ اس کے قریب آنے سے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے ہی جیسا ہے, پھر کیوں اس کے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو ایسے لوگوں کو پیدا کر کر اللہ ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تم کو بھی ایسا پیدا کر سکتا تھا, لیکن تم کو ایسا پیدا نہیں کیا ہوں تو شکریہ ادا کر, ہمارے جو دیے ہوئے مال ہے اس میں سے خرچ کر. تو اب خرچ کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا کہا؟ پورا دے دو نہیں بولا. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ پورا کا پورا مال خرچ کر کر افسوس مت کرو, دوسروں کے پاس ہاتھ مت پھیلاؤ. اللہ نے کہا 40واں حصہ 40 روپے میں 1 روپیہ دینا ہے. ایک آدمی کے پاس 40,000 ہے, 1,000 دینا. 80,000 ہے, 2,000 دینا. 1,00,000 روپے ہیں, 2,500 روپے دینا. کتنے؟ 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے, 2.5%, 100% میں. تو اللہ چاہتے تو 1,00,000 بھی دو, بولے تو کسی کا کچھ جانے والا نہیں تھا, کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا, لیکن اللہ نے فضل کیا کہ آدھا بھی نہیں پوچھا, پاؤ بھی نہیں پوچھا, 3 پاؤ بھی نہیں پوچھا, بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف 2.5% پوچھ رہے ہیں کہ تم اس کو میرے راستے میں خرچ کرو. یہ فرض ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے, ایمان لانا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے. اسی لیے زکوٰۃ کو دینا ہے, 2.5% دینا ہے, اس سے زیادہ اللہ مطالبہ نہیں کر رہے. اور دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سود کا کاروبار کرنے والوں کو, سود دینے لینے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. ربا کس کو کہتے ہیں؟ ربا کا مطلب ہے 1 روپیہ 100 روپیہ میں دیا, وہ بڑھ کر آ رہا. 100 روپے دیا 110 واپس آ رہے, 1000 دیا 1100 آ رہے, 1,00,000 دیا 1,10,000 واپس آ رہے. وہ 10,000 کے پیچھے نہ محنت ہے, نہ کوشش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی چیز کو اللہ نے حرام کہا. اب یہ کیا ہوا؟ بیپار کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ایسے میں بھی ایک چیز 10 روپے کو لائے 20 روپے کو بیچ رہے, 15 روپے کو لائے 20 روپے کو بیچ رہے, 5 روپے کے نفع کے ساتھ بیچ رہے. اللہ نے کہا یہ حلال ہے, اس میں آدمی کی محنت لگ رہی, چیز کو جا کر لانا پڑتا, وہاں کاروبار کرنا پڑتا, بات چیت کرنا پڑتا, اپنی گاڑی لے کر جانا پڑتا, لانا پڑتا, پھر بیچنا پڑتا, وقت لگانا پڑتا, صلاحیت لگانا پڑتا. نفع کے ساتھ بیچو. شریعت نے کہا مرابحہ جائز ہے, نفع حد سے لے کر تم بیچا کرو جائز ہے, بیع جائز ہے, کاروبار جائز ہے, بزنس جائز ہے, لیکن سود جائز نہیں. یہ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, بیع جائز ہے اور ربا حرام ہے. باقی آدمی اللہ نے آگے فرمایا, دوسری آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی ربا کو ختم کرتے ہیں, گھٹاتے ہیں, سود کو گھٹاتے ہیں, بیاج کو گھٹاتے ہیں, کم کرتے ہیں, صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں. میں سود پر پیسے دیتا ہوں 100 روپے, وہ 110 بن کر آ رہے, بڑھ رہے گھٹ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. 1000 روپے دیا تو 1100 آ رہے, 1,00,000 دیا تو 1,10,000 آ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں یمحو اللہ الربا, ربا کو میں گھٹاتا ہوں, ویربی الصدقات, صدقات کو بڑھاتا ہوں. 100 روپے میں 2.5 روپے کم ہو رہے, 1 کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ روپے دینا, 100 کروڑ ہیں 2.5 کروڑ روپے دینا, 1,00,000 روپے ہیں 2,500 روپے دینا. ارے بھائی 2,500 کم ہو رہے. اللہ نے کہا نہیں, ویربی صدقات, میں صدقات کو بڑھاتا ہوں. اس کی کھلی دلیل, دل و دماغ کو ماننے پر مجبور کرنے والی دلیل, ہر آدمی ماننے پر مجبور ہونا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال سمجھیے کہ اللہ یہ آج تک جتنے لوگ زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دینے والے ہیں, برابر سرابر دینے والے ہیں, اگر وہ حساب کتاب لکھنے والے ہیں, برابر نکالنے والے ہیں, تو دیکھیے 10 سال پہلے کی زکوٰۃ کو دیکھیے, اب کی زکوٰۃ کو دیکھیے, کتنا فرق ہوا ہے. زکوٰۃ گھٹنا تھا نا,
गुज़िश्ता साल 5,000 निकाला मैं, ये साल 10,000 निकाल रहा हूं। गुज़िश्ता साल 10,000 निकाला मैं, ये साल 12.5 निकाल रहा हूं। ज़कात बढ़ रही है, क्यों? तुम्हारे अंदर माल बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर बरकत बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर खैर बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर खैर और बरकत बढ़ रहे हैं। अल्लाह यही कह रहे हैं कि हम सदकात को बढ़ाते हैं। सदकात कैसे बढ़ते हैं? जैसे ये नाखून बढ़ना नहीं मालूम होता, जैसे सर के बाल बढ़ना नहीं मालूम होता, जैसे बच्चे का जिस्म बढ़ना नहीं मालूम होता, लेकिन बढ़ना गैर महसूस तरीके से बढ़ते रहते हैं। नाखून भी बढ़ रहे हैं, सर के बाल भी बढ़ रहे हैं, बच्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कब बढ़ रहा है। ऐसे ही सदका से जो खैर और बरकतें आएंगे वो इंसान को महसूस नहीं होंगे और इंसान की जिंदगी में वो बरकतें आकर रहेंगी। लेकिन और सूद से, धोखे से, रिश्वत से, झूठ बोलकर जो माल आएगा उसका नुकसान महसूस तरीके से आदमी पहचानेगा। आदमी को मालूम होगा कि भाई इस साल मैं ज़कात नहीं दिया इसलिए ये परेशानी आई, मैं सदका नहीं किया इसलिए मुझे इतनी परेशानी आई। यह आदमी खुद बोलने पर मजबूर होगा। हदीस पाक में आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, एक आदमी जा रहा था, बादल से आवाज आई, ए बादल तू कट जा और फला आदमी के बागीचे के पास जाकर बरस। अल्लाह का वो कैसा नेक बंदा होगा। बादल से आवाज आई कि बादल एक जगह है, अबर एक जगह है, अबर का टुकड़ा अलग हो गया और निकल कर गए, एक जगह बरसा, वहां पानी एक खड्डे में जमा हो गया, जमा होकर जाने लगा। ये जो आदमी आवाज सुना था ये जा रहा है, पीछे जा रहा है। जाकर देखा तो वहां एक आदमी है, जैसे ही पानी आया वो पूरे बगीचे को पानी पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसने पूछा, बंदे तेरा नाम क्या है? उसने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जो भी उसका नाम होगा। कहा तो कहा अल्लाह के बंदे तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा अभी अभी मैं फला जगह पे आसमान से तेरा नाम सुना हूं कि तेरे बारे में कहा गया कि तेरे बगीचे में ये पानी को जाने का हुक्म दिया गया। अब ये पूछने लगा, भाई ये हुक्म कैसे हुआ, ये इतना ऐसा तेरा नेक काम क्या है? तो उसने कहा मेरे इस बागीचे में जितना नफा आता है, मेरे इस बागीचे में जितना मुझे प्रॉफिट मिलता है, मैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा मेरे बीवी बच्चों पर खर्च करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं, एक हिस्सा फिर बगीचे में फिर लगाता हूं। इसलिए अल्लाह ने ये बरकत दी है। तो ज़कात बढ़ता है, ज़कात घटती नहीं है। ज़कात देने से आदमी की ज़िंदगियों में खैर और बरकतें आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़ती, सदक़े से माल कम नहीं होता। माल सदक़े से, सदक़ा देने से माल बढ़ता है, खैर और बरकतें बढ़ती हैं। क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या परेशानी आने वाली है, क्या बीमारी आने वाली है, हम जानने वाले नहीं, लेकिन सदक़ा बलाओं को रोकने वाला है, सदका अल्लाह के गुस्से को रोकने वाला है, सदका अल्लाह की रजामंदी का सबब है। लेकिन हम इन ज़कातों से अगर दूर चले जाएंगे, आज अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, आज लोग ज़कात से ऐसा बचना चाहते हैं जैसे टैक्स से बचना चाहते हैं। क़ियामत की निशानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग क़ियामत के करीब ज़कात को टैक्स समझेंगे। आज देखे होंगे आप लोग, गवर्नमेंट जॉब करने वाले परेशान हैं, 50,000 कमा रहे, 8,000 10,000 टैक्स में जा रहे हैं, इनकम टैक्स वाले ले लेते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कार लिए तो भी लोन में ले लेते हैं। क्यों? इसलिए कि लोन में लिए तो टैक्स नहीं पड़ता, नकद दे कर आए तो टैक्स पड़ता है, इससे बचने के लिए। और उसमें क्या कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते, हेल्थ इंश्योरेंस कराते। क्यों? टैक्स से बचने के लिए। ऐसा बचना चाहेंगे लोग क़ियामत के करीब ज़कात से। क़ियामत की निशानी है, ज़कात देना ये फर्ज है। हम इसमें कोई नेक काम नहीं कर रहे, नफिल सदका दे रहे हैं तो वो खैर है। हम लोग मस्जिद को दे रहे हैं, दूसरी जगह कामों में दे रहे हैं, वो खैर के काम हैं, लेकिन इसका देना जरूरी है। फर्ज कर्ज है, फर्ज का अदा करना जरूरी है, देना जरूरी है। नहीं देगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी ज़कात पाबंदी के साथ देगा, अच्छी तरीके से देगा, बुरी मौत से वो बचेगा। उसकी मौत अच्छी हालत में आएगी, दूसरों के लिए इबरत बनेगा कि भाई हमको भी ऐसी मौत आ जाए। सदक़े सजदे की हालत में मौत आएगी, अल्लाह के घर के तवाफ़ करने की हालत में मौत आएगी, तवाफ़ करने की हालत में मौत आएगी, और सफ़ा मरवा की सही करने की हालत में मौत आएगी। ये तमाम चीज़ें मिलना हो तो सदक़ा और खैरात को पाबंदी से देना है। इसीलिए याद रखिए, ज़कात को पाबंदी से देना। याद रखिए, एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ज़कात का डबल सवाब लेने की कोशिश करना। ज़कात का डबल, एक
सिंगल मिलेगा नहीं, सिंगल को डबल करने की कोशिश करना। दुनिया में करते हैं हम लोग, एक प्लाट को 1 लाख रुपए लिए तो 2 लाख में बेचे तक छोड़ते हैं क्योंकि वो नफा आएगा। ऐसे ही शेयर्स में लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि नफा ज्यादा है। तो ज़कात में भी थोड़ा अकल को दौड़ाना, क्या करना? अपने रिश्तेदारों में भी अगर कोई ऐसे मोहताज है जिनके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, गरीब है, तो ऐसे लोग हमारे रिश्तेदारों में, मेरे से जो पैदा होते मैं उनको ज़कात नहीं दे सकता, मैं जिनसे पैदा हुआ हूं मैं उनको ज़कात नहीं दे सकता, बाकी लोगों को मैं तमाम लोगों को ज़कात दे सकता हूं। अपने रिश्तेदारों में अगर ऐसे कोई गरीब है उनको ज़कात देने से डबल सवाब, एक ज़कात की अदायगी का सवाब और दूसरा आपको सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का मामला करने का सवाब मिलेगा, डबल सवाब। इसलिए पहले रिश्तेदारों में देखिए, हम लोग गरीबों को शहर में तलाश करते हैं, गरीबों को मस्जिद के पास तलाश करते हैं। अरे भाई तेरी खुद बहन गरीब है और गरीब को आज तक अपनी बहन को एक कपड़ा नहीं दिलाया और बाहर जाकर खर्च करता है, ये कहाँ का तेरा सदका? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो बंदा अपने घर वालों पर खर्च करता है, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करता है। एक तो ये डबल सवाब मिलेगा। दूसरा डबल सवाब क्या है? मदारिस को देने से, मदारिस को देने से भी डबल सवाब। ये डबल सवाब क्यों मिलेगा? एक ज़कात अदा करने का, दूसरा वहाँ पढ़ने वाले तलबा, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ये दीन के मिलिट्री की तरह हैं, ये दीन के सिपाही है, ये दीन के मुहाफिज हैं, इन पर खर्च करना डबल सवाब है। मदारिस को देंगे, ज़कात का सवाब भी मिलेगा और दीन की हिफाजत करने का सवाब मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, इशाअत दीन का सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। ये तो आप लोग देखे होंगे जो पुलिस में रहते हैं या मिलिट्री में रहते हैं, हुकूमत के जानिब से कितने उनको इनामात रहते हैं, बहुत सारे सहूलियात रहते हैं। क्यों? वो जाग रहे हैं तो मुल्क वाले सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, चैन से जी रहे हैं। अगर वो लोग सो गए तो हम लोगों की लाशें पड़ेंगी। ऐसे ही मदारिस खत्म हो गए, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे खत्म हो गए, हमारे दीनदार के मुर्दे पड़ेंगे, हमारा दीन खत्म हो जाएगा, हम दीन के एतबार से मुर्दे बन जाएंगे। इसीलिए फरमाते हैं कि ज़कात को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें, जहां डबल सवाब मिलेगा वहां खर्च करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नतें अदा फरमा रहे।